أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. صلوات.
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام مومنین و مومنات و مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اس مسجد امام بارگاہ کے بانیان متولیان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے شہید لالا محمد علی خان کو اور جتنے بھی کوئٹہ شہید ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اپنے اپنے مرحومین کو شامل حال کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک الحق المبین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلیہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عرض یہ ہے کہ آج مجلس کے فوراً بعد ہی علم برآمد ہو جائے گا اور تمام ماتم و نوحہ ہوگا تو دعا کا موقع نہیں ملے گا، تو آج مجلس کی شروعات میں ہی دعا کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جتنے لوگ اس دربار میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، کسی کو بھی اس دربار سے خالی جھولی نہ لٹا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے دل میں عقیدت ایمان کو اور اجاگر فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ایک شفا یابی انور علی اور شفا یابی ایک چھوٹا بچہ عمران علی ہیں، اور ہمارے بھائی شہراز بھائی کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، تمام مومنین کو شامل حال کرتے ہوئے سب کی جافتی کے لیے 3 مرتبہ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان محترم سامعین کرام، حمد اس رب العزت کی کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ 5 دن گزر گئے اور یہ 6واں دن آ گیا، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح یہ وقت گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے۔ جس کا انتظار ہم سال بھر کرتے ہیں وہ اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 10 دن کم ہے، ذکر حسین بڑا ہے۔ حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ 10 دن یا 2 مہینے کم ہے۔ حسین کے لیے، حسین کے ذکر کے لیے یا تو خدا ہونا چاہیے، حسین کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو حدیث قصہ کے جملے ملیں گے، آپ حدیث قصہ پڑھیے، اور ایسی کتاب ہے قسم خدا کی۔ آج کل ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، اور بہت سے حرم میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا لیکن ہمارے مکتب میں بھی، جو کہتے ہیں کیا حدیث قصہ حدیث قصہ حدیث قصہ۔ دعائے کمیل پڑھو، دعائے کمیل پڑھو، اس سے خدا سے راز و نیاز کرو، یہ حدیث قصہ کیا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہے کہ حدیث قصہ کیا ہے۔ اس نے دعائے کمیل پڑھی ہے لیکن حدیث قصہ نہیں پڑھی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا ہے کہ خدا کیا ہے،
اور حدیث قصہ میں خدا نے بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روایات ہے، حدیث قصہ اہل بیت نے بتایا کہ کیا منظر پیش ہو رہا ہے. منظر یہ پیش ہو رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جبرائیل پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء. کیا خوبصورت پیغام ہے اس حدیث میں. عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیث کے اتنے ماننے والے ہیں لیکن حدیث قصہ کا انکار کر رہے ہیں. عجب ہے ان لوگوں پہ، تعجب ہے ہمیں. کیا خوبصورت بیان ہے، کیا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اللہ اکبر. کہا کہ دیکھو ایک فیملی ہے، اگر میں آج کے دور میں کہوں ایک فیملی ہے جسے پنجتن پاک کہا جاتا ہے. اگر فیملیاں زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان پنجتن پاک کو دیکھیں کہ ایک گھر ہے، بابا ہے، اپنی طبیعت میں ذوق محسوس کرتے ہیں، بیٹی کے دروازے کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا اسے ماں یاد آتی ہے یا باپ یاد آتا ہے یا اپنی زوجہ. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسان کو کوئی بیماری ہوتی وہ اپنے گھر آتا ہے، اس کی بیوی اس کی خدمت چلتی ہے. رسول کی بیویاں موجود ہیں لیکن رسول جا نہیں رہے. کیوں؟ رسول کو پتا ہے رسالت کی شفا ان گھروں میں نہیں ہے، رسالت کی شفا چادر تطہیر میں موجود ہے. رسالت کے لیے شفا رکھا ہے. کس طرح بابا آ رہے ہیں اور شہزادی دیکھ رہی ہیں اور شہزادی نے دیکھا، پہلے رسول اللہ نے سلام کیا. اور کیا میں شہزادی کی عظمت کو بیان کروں کہ رسول اجازت لیتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اور یہ تو سلام صرف گھر جاتے وقت نہیں، روایات کہتی ہیں کہ جب بھی رسول نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے، محراب میں جانے سے پہلے زہرا کے گھر کی طرف ہو جاتے تھے، دروازے پہ کھڑے السلام علیکہ یا اہل النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو اے نبوت کے گھر. رسول نماز سے پہلے یہاں گئے اور سلام کیا اور سلام کے بعد آ کر نماز کو تمام کیا. یہ اور آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلا سلام. دوسرا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہ جو سلام ہے، یہ جو تیسرا، اس کا کیا مطلب؟ پہلے نبی پر سلام ہو گیا، دوسرا صالح بندوں پر سلام ہو گیا. یہ تیسرے سلام سے کیا مراد ہے؟ کہ اسے مراد وہی ہونی چاہیے جو شارع کی مراد ہے، جو شارع کی نظر میں جس کو یہ سلام کیا جا رہا ہے، یعنی شریعت کو جاری کرنے والے نے، یعنی جو لوگ شارع کی نظر میں ہے وہی نمازی کی نظر میں ہونے چاہیے. شارع کی نظر میں کیا ہے کہ جب رسول نماز پڑھتے تھے اور یہ جملہ آتا تھا تو آنکھوں سے زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کرتے تھے. اور بی بی زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کیا انداز ہے، آپ دیکھیں تھے، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. کہا بابا، کہا مجھے کوئی ٹیبلٹ کوئی دوا نہیں، اپنی یمنی چادر لا کے اوڑھ دی. اور اس کے بعد پیغام چھوڑ گیا کہ سب سے پہلے بڑا بیٹا گھر میں آ رہا، اور کس انداز سے گھر میں آ رہا ہے. اچھا یہ میں سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن بات سے بات نکلی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بیٹا آیا، اور جب بیٹا آیا پہلا تو کیا آتے ہی اندر چلا گیا. آج کل کیا ہے، نہ ماں کو سلام نہ باپ کو سلام، آئے اپنے کمرے، کیونکہ آج کل الگ الگ کمرے ہو چکے ہیں نا، پتہ نہیں ہے بچہ کمروں میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، تربیت سے بالکل ہاتھ اٹھا لیا ہے. احسان کر دیا ہے اسکول کے ٹیچروں پر، احسان کر دیا ہے مدرسے کے معلموں پر کہ ہم نے بچہ تمہیں بھیج دیا، اب تم اسے متقی بنا کر بھیجو. سارا کام اس کا نہیں ہے، باپ کا کام ہے، ماں کا کام ہے. پہلی درس کا ماں کی گود ہے، پہلی درس کا باپ کی گود ہے. بچہ پروان کیسے چلتا ہے؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ بچہ اچھا لگے تو باپ کو چاہیے کہ وہ حلال کمائے، ماں کو چاہیے کہ وہ حرام سے بچے. یہ تمام چیزیں کا جس طرح مولا حسن مصطفیٰ آتے ہیں اور السلام علیکہ یا امہ، اے میری ماں آپ پر سلام ہو. اور ماں کوئی غصے میں نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں، ایک مرتبہ بڑھ کر کہتی قرۃ عینی وعلیک السلام، قرۃ عینی، اے میری آنکھ کے تارے، اے میرے دل کے ٹھنڈک، اے میرا میوہ دل، تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام. ماں بڑھ کر گلے سے لگا رہی ہے، سلام کا جواب دے رہی ہے، ایک دوسرے پر سلامتی ہو رہی ہے. جب سلامتی ہو رہی اس کے بعد مولا حسن مولا حسین جب بھی آئے یہی تربیت، مولا حسن آئے مولا حسین، میں مختصر کروں، مولا حسن آئے مولا حسین آئے، یہی تربیت. ہاں شوہر کما کر آ رہا ہے تو بیوی پر احسان کر کر آ رہا ہے، اپنی زوجہ پر احسان کر کر آ رہا ہے کہ آتے ہی اس کو کھڑی کھڑی سنانا شروع کر دے. نہیں،
تم نے کمایا، تم نے اپنا حق ادا کیا. وہ جو گھر میں عورت بیٹھی وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے. اسے شریعت نے رکھا ہے کہ تم باہر جا کر کماؤ اور یہ تمہارے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرے، کہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے. یہ شریعت بتا رہی ہے، خاندان بتا رہی ہے شہزادی اندر. اور جب مولا علی آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی سلام کرتے ہیں. بنت رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہا ہے، رسول کی بیٹی کا ہے. اور پھر تینوں کا سوال ایک ہی ہے. سوال کیا ہے؟ مولا حسن نے، مولا حسین نے، سب نے سوال کیا، اماں جان ہم اپنی نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشبو ہے؟ آپ آئے کیا میری خوشبو محسوس کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، کوئی خوشبو نہیں ہوتی انسان کی، کیسی بات ہے کہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں. ہم نے کہا آپ نے سنا نہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے جب جناب یوسف کے کرتے کو سونگا، اللہ اکبر، تو کہا میں نبوت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ نبوت کی خوشبو ہے، ہر کوئی نہیں سونگ سکتا، وہی سونگ سکتا ہے جس کے پاس عصمت یا منصب خدا ہو. یہ امامت ہی ہے کہ جو منصب نبوت کی خوشبو کو سونگ گئی. اور وہ خوشبو سونگ رہے اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو خدا کی طرف سے آتے ہیں ان کی خوشبو ایک جیسی ہوا کرتی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو حسن مجتبیٰ کی خوشبو، جو حسین علیہ السلام کی خوشبو، وہی خوشبو رسول اللہ کی خوشبو، ایک ہی خوشبو ہے سب کی. رسالت کی خوشبو سونگ رہا ہے. اب ایک جملہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے خدا ذکر کر رہا ہے. کبھی خدا ذاکر بن جاتا ہے، فرشتے سنتے ہیں. کیا کہا؟ یا رب ومن تحت الکسائی، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ جو اہل بیت کی چادر ہے اس کے نیچے کون ہے؟ ہم سب مل کے ذرا حضرت جبرائیل کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جناب جبرائیل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی دروازہ ہے کہ جہاں کبھی آپ جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی آپ آیات لے کر آتے ہیں، کبھی آپ زہرا کا ہاتھ بٹھانے آتے ہیں، اور آج آپ ہی پوچھ رہے ہیں کہ ان چادر میں کون ہے؟ آپ ملائکہ فرشتہ، آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا اچھا ہو سکتا ہے جناب جبرائیل ہم سے کہ اچھا تم بتا دو کون ہے. میں کہوں گا کون ہے؟ محمد ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، بی بی زہرا ہیں، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے. عجب نہیں وہ کہیں گے کہ آپ نے جلدی میں ترتیب غلط کر دی نا. میں نے کہا کیا ترتیب؟ کہا یہ ترتیب نہیں ہے، آج جو اللہ ترتیب بتا رہا ہے وہ ہے ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلوہا وبنوہا. آج فاطمہ کے بابا موجود ہیں، فاطمہ کے شوہر موجود ہیں، فاطمہ کے بیٹے موجود ہیں. آج تعارف رسول کے ذریعے سے نہیں ہوگا، زہرا کی چادر کے صدقے میں زہرا کے ذریعے سے ہوگا. یا رب ومن تحت الکسائی. پوچھا جناب جبرائیل سے، کہا کہ نہیں. کیوں نہیں پہچانا جناب جبرائیل؟ عجب نہیں جواب دیں کہ جب میں آتا تھا محمد مصطفیٰ کو الگ دیکھتا تھا، جب میں آتا تھا علی مرتضیٰ کو الگ دیکھتا تھا، جب میں آتا تھا حسن مجتبیٰ کو الگ دیکھتا تھا. لیکن آج یہ 5 نور ایسے جمع ہوئے ہیں نہیں پتا چلتا کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ زہرا کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. میں نے کہا اب پتا چلا رسول نے کیوں کہا تھا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا کلو کا کلو محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، پہلا محمد. تو کبھی خدا ذکر کر رہا ہے، خدا بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے. فاطمہ تو ابوہا وبعلوہا وبنوہا. اور یہی ہے کہ جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حجت اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام ہے. اور اسی امامت کو سمجھانے کے لیے میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ یا رب ومن تحت الکسائی، جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں اور ایک مرتبہ مل کر آگے آتے چلیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد آلہ. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، یہ امامت کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ ہم جیسوں کا گھرانہ نہیں ہے. میں پہلے دن سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ فرق کریں اپنے میں اور انہوں میں. یہ ہم جیسے نہیں ہیں، ان میں اور ہم میں فرق ہے. اور میں وہ جملہ کہہ دوں کہ جو میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا، جب یہ پنجتن اہل بیت، یہ پنجتن، یہ اہل بیت جب چادر میں موجود تھے تو کیا ہو رہا تھا؟
کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ قریب آئی. پڑھ دوں؟ ام سلمہ قریب آئی اور قریب آ کر کہا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ کیونکہ فاطمہ زہرا بھی آ گئی، علی بھی آ گئے، لیکن اس وقت تک آیت تطہیر نہیں آئی جب تک فاطمہ زہرا نہیں آئی. اور اس کے بعد جبرائیل بھی آ گئے. اگر جبرائیل بھی پیغام نہ دینا ہوتا تو وہ بھی چادر میں نہیں آ سکتے تھے. لیکن جب ام سلمہ قریب آئی، پوچھا ام سلمہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے؟ کہا نہیں، تم خیر پر ہو لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی. جو خیر پر ہو، صلوات پڑھیے مل کر محمد آل محمد. آپ سمجھدار مجمع بیٹھا، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. بھائی حزب طلح اور یہ امامت کا گھرانہ، یہ ہم جیسا نہیں ہے. میں کل سے کہا کہ جو مقام جعل اور مقام مجعول کو سمجھ گیا وہ منصب امامت کو سمجھ گیا، وہ منصب الہی کو سمجھ گیا کہ مقام جعل کیا ہے، مقام مجعول کیا ہے. جعل میں کسی کو اختیار نہیں ہے. کل کی گفتگو آپ کو یاد ہونی چاہیے. مقام جعل میں کسی کو اختیار نہیں ہے، مقام مجعول میں ہمیں اختیار ہے. اللہ ہمیں زبردستی نہیں کہے گا کہ اسے مانو. اللہ کہہ رہا ہے دو راستے بنا دیے ہیں، جنت بھی جہنم بھی، اور دونوں کے امام بھی بنا دیے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جنت میں چلا جائے، جس کا دل چاہتا ہے جہنم میں چلا جائے. کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے. لیکن اللہ یہ جو منصب دیتا ہے تو منصب کس بنیاد پر دیتا ہے، یہاں بحث ہوگی آج اس جملے کہ اللہ جب یہ منصب دے رہا ہے تو یہ منصب کس بنیاد پر دے رہا ہے. کوئی تو قانون ہوگا. یہ تو نہیں کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو اٹھایا اور بنا دیا. نہیں، اللہ نے پہلے عہدہ نبوت پر یہ بتایا کہ دیکھو ہم ایسے ہی نبوت اور امامت نہیں دے دیتے، ہم قابلیت دیکھ کر عہدہ دیتے ہیں. علی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی جتنی اوقات ہے اللہ اسے اتنا رکھتا ہے، جس کی جتنی بساط ہے اللہ اسے لگتا ہے. ہم سے بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے جھگڑو، قرآن سے لڑو، قرآن سے بات کرو. قرآن بتائے گا تمہیں. آتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، گالی سے گالی اور یہ فلاں دمکان، یہ جو جہالانہ ان سے طریقہ ہو سکتا ہے وہ آزماتے چلے جائے. نہیں، بیٹھو دلیل سے بات کرو. ایک دلیل آپ دو، ایک دلیل میں دوں، اور اس کی کے ذریعے آج کل ہمارے میں بھی ہے کہ بھائی وہ فلاں کا ہے، وہ فلاں ہے، وہ علی والا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہو رہا ہے؟ نظریات میں اختلاف ہوتے ہیں. میں اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں. یہ ابھی کہتے جاتا ہے یار وہ اس کا مقلد ہے تو وہ ایسا ہوگا، وہ اس کا مقلد ہے وہ ایسا ہوگا. نہیں، آپ کے نظریات میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف کیجئے. شخصیت پسند نہ بنیے. ہم لوگ شخصیت پسند نہیں ہے. بتائے جاتے ہیں کہ ان کے ناموں پہ نام رکھا گیا اہل بیت نے اپنے بچوں کا. ہوتا ہے نا، ان کے ناموں پر اہل بیت نے. ہم نے کہا تو نام رکھا تو کیا ہوا؟ ہم ناموں کے دشمن نہیں ہیں، ہم کرداروں کے دشمن ہیں. ہم کردار دیکھتے ہیں. ہمیں نام سے ہمیں شخصیت، ہم شخصیت پسند نہیں ہے، ہم کردار پسند ہے. ہمیں حسین کا کردار بلند نظر آیا، ہم نے علیہ السلام کہہ دیا. ہمیں یزید کا کردار پست نظر آیا، ہم نے لعنت اللہ کہہ دیا. زندہ باد، مردہ مردہ آباد. اللہ قرآن سے گفتگو کیجئے. بیٹھیے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتائے گا کہ ہم نے ایسے نہیں بنا دیا. مجھ سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے جھگڑو، خدا سے جھگڑو. خدا نے کیوں بنایا؟ خدا بھی کہے گا مجھ سے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں قانون بتا رہا ہوں، اس قانون پہ اپلائی کر لو. میں قانون بتا رہا ہوں، اس قانون پر اپلائی کر لو. ایک آیت پڑھوں آپ کے سامنے، میں نے کل پڑھی تھی. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں آدم تمہیں دنیا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ کہا تھا. تو جب یہ اعلان کیا نا، تمام فرشتے جمع ہو کر آ گئے. اللہ اکبر. جو سمجھے گا سنے میں واقعات آپ کے، لیکن میں ایک نظر دہانی کروانے جا رہا ہوں کہ اسے کبھی اس رخ سے بھی دیکھ کر دیکھیے. سب جمع ہو کر آ گئے فرشتے. پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے گا. پہلی منزل پر فرشتوں نے یہ بتا دیا کہ انسان زمین پر جا کر فساد کریں گے. یہ بتایا. اللہ نے کیا کہا؟
کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس بنیاد پر یہ خلافت، امامت، نبوت اور رسالت قائم کی گئی. کہا گیا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ بھی خاموش ہوگا. کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کہا ہاں ان کو بھی تو بنا سکتا ہوں. کیوں ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا نہیں، کوئی قانون قائم کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. کیا کیا گیا؟ کا امتحان ہوا. وہاں بھی امتحان ہوا کہ کچھ چہروں کو سامنے رکھا، کن اشیاء کو، یہ قرآن سے کہہ رہا کچھ اشیاء کے ساتھ، اور ملائکہ سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ. اب نام وہ بھی بتا سکتے تھے، انہوں نے بتائے تھے، لیکن جناب آدم کا کمال یہ تھا کہ جناب آدم نے بالکل ٹھیک نام بتائے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ آدم ہم نے تمہیں اسماء کا علم دے دیا. یعنی خلافت کی بنیاد ہے علم. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ خلافت، امامت، نبوت، رسالت کی بنیاد ہے علم. کہا کہ ہم نے تمہیں اسماء کا علم دے دیا. اب جب اسماء کا علم دیا، انہیں بھی دیا، اگر نہ دیا ہوتا تو عدل نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جلدی میں بتایا. لیکن جو جناب آدم سے پوچھا کہ آپ نے ٹھیک نام کیسے بتائے، کہا جسے میں نے محمود دیکھا اسے میں نے محمد کہہ دیا، جسے میں نے اعلیٰ دیکھا اسے میں نے علی کہہ دیا، اور اسی طرح میں نے تمام نام دیکھے اور تمام نام کو پہچانتے ہوئے میں نے محمد، علی، فاطمہ، زہر، فاطمہ، حسن، حسین کے نام لیے اور میں کامیاب ہو گیا. فرشتوں نے کہا اللہ تو ٹھیک کہتا تھا، جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. نام اہل بیت کے بتائے، میں جملے کہہ رہا ہوں، نام اہل بیت کے دونوں نے بتائے. لیکن ہوتا ایسا ہے، اگر دنیاوی مثال آپ کو دوں کہ کسی نے اپنے بچے کا نام بادشاہ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ بادشاہ رکھ دیا. لیکن وہی بادشاہ ہمیں کسی کے گھر کے آگے روٹی مانگتا ہوا نظر آیا. تو نام شخصیت کے خلاف ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کا کام روٹی مانگنا نہیں ہے. کسی کا نام عادل رکھ دیا، لیکن وہ کیا ہوا؟ وہ عادل اتنا سا. کسی کا نام عابد رکھ دیا، اسے کبھی ہم نے مسجد میں ہی نہیں دیکھا، اس کا نام عابد رکھ دیا. کسی کو ہم نے عالم کہہ دیا، اس میں علم ذرا سا بھی نہیں ہے، ہم نے اس کو عالم نام رکھ دیا. تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اسم مسمى کے نام کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن اہل بیت کے ہاں اسم مسمى کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. جسے بلند دیکھتے ہیں اسے علی کہہ دیتے ہیں، جسے احسان کرنے والا دیکھتے ہیں اسے حسن کہہ دیتے ہیں، اور جسے قدیم الاحسان دیکھتے ہیں اسے حسین ابن علی کہہ دیتے ہیں. اہل بیت کے نام سے ان کا کردار مماثل ہے. محمود، حضرت محمد کو کیوں کہا؟ حمد کرنے والا، خدا کی تسبیح جیسے محمد مصطفیٰ نے کی. اعلیٰ، علی بلند ہے. فاطمہ زہرا زمین و آسمان کا نور ان کے ذریعے سے ہے. احسان ہو رہا ہے، مولا حسن نے احسان کیا، مولا حسین نے احسان کیا ہم پر. یہ تمام چیزیں. تو پہلی بنیاد قرآن نے یہ بتائی کہ جب میں خلیفہ بناؤں گا، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں کا علم دیا، نبی خدا ہے، ہم نے انہیں پرندوں کا علم دیا، ہم نے انہیں تخت کا علم دیا، وہ ان کا تخت اڑتا تھا، ہم نے ان پہ تمام علم دیا. ہم نے جناب ابراہیم کو ان کے چچا عزر کے گھر میں علم دیا، کبھی کہیں کہا علم دیا، کبھی جناب یوسف کو علم دیا. ہم نے ان کو بولیاں سکھائی ہیں، ہم نے ان کو، یعنی ہر نبی کو اللہ نے علم دے کر بھیجا. لیکن ایک میں نے جملہ کہا ہے، جناب ابراہیم کو تارق کے گھر میں، آرز کے گھر میں، عزر جو تھا جناب ابراہیم کا چچا تھا، اور وہ کہا اس کے گھر میں ہم نے علم دیا. تو عجیب بات نہیں ہے، معذرت، تارق کے گھر میں علم دیا تو وہ جو بت پرست تھا. تو عجیب بات نہیں ہے، اللہ جسے کافر کے گھر میں پیدا کرے اسے تو علم دے، اور جس علی کو اپنے گھر میں، اللہ اکبر، صلوات کا ہدیہ پیش کریں مل کر محمد آلہ. توجہ مبذول ہو عزیزان محترم. تو کیا یہ عجیب بات نہیں ہے اپنے گھر میں؟ تاکہ ایک علم کی تعریف، ہم نے سب نبیوں کو علم دیا اور علی کو اپنے گھر میں پیدا کر رہے ہیں. کیا اپنے گھر میں علم نہیں دیں گے؟ علی کو علم دیا. لیکن پہلی بنیاد خلافت کی، امامت کی، نبوت کی یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے چنا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ بقرہ کی آیت، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اور اسی آیت پہ گفتگو رہے گی. ان اللہ اصطفیٰ علیکم،
परवरदिगार वो है जो चुनता है, अलैकुम वज़ादहु, तुम लोगों को किस बुनियाद पर? फिल इल्मी वल जिस्मी, इल्म की बुनियाद पर और जिस्म की बुनियाद पर। मैंने एक और आयत, पहली आयत आपको बता दी, तो जनाब आदम का वाक़या पढ़िए, उसमें इल्म की बुनियाद पर। अब दूसरी आयत, कब जब जालूत बादशाह, तालूत बादशाह का दौर था और तय किया जा रहा था, जनाब दाऊद भी उस वक्त मौजूद थे, और तय किया जा रहा था कि कौन बादशाह बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन रहबर बनेगा, कौन खलीफा बनेगा, कौन है कौन है कौन, जब ये तय किया जा रहा था तो जनाब दाऊद ने परवरदिगार से राब्ता किया। परवरदिगार की तरफ से आया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, परवरदिगार ने कहा किसी को हक नहीं है चुनने का, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, मैं चुनूंगा। कल की गुफ्तगू को मिलाइए इसके साथ अजीजों, इन्नल्लाह अस्तफ़ा, मैं चुनूंगा, वज़ादहु अलैकुम। लेकिन शर्त बता दी कि आज हमारे मोमिनीन परेशान ना हो कि किसको मानना है किसको नहीं मानना। मैंने बता दिया है, मैंने निशानियां बताई हैं कि जिसे मानना है उसकी निशानी क्या है, जिसे नहीं मानना उसकी निशानियां क्या है। मैंने बताया क्या, दो चीजें बताई। क्या बताया? एक ये बताया कि जिसे हम चुनते हैं, अलैकुम वज़ादहु, जिसे हम चुनते हैं उसमें दो चीजों को रख देते हैं, एक इल्म को रखते हैं और दूसरा जिस्म को रखते हैं। इल्म पर आज गुफ्तगू रहेगी, जिस्म पर कल की गुफ्तगू रहेगी। कोशिश करूंगा, अगर आज आ गई तो आ गई, लेकिन आज मुझे एक तोहफा है जो आप लोग के लिए मैं लाया हूं और आप लोगों तक वो पहुंचाना है मुझे। लेकिन आज अभी इल्म पर गुफ्तगू रही, यानी इमाम को अल्लाह चुनता है इल्म की बुनियाद, तमाम नबी को इल्म की बुनियाद पर, सबको चुनता है इल्म की बुनियाद पर। जनाब इब्राहिम को इमाम बनाए इल्म की बुनियाद पर। जिसको भी कोई मनसबे इलाही मिला अल्लाह ने पसंद कर कर नहीं दिया, जिसमें जितना इल्म था उसे अल्लाह ने नबी बना दिया, जिसमें जितना इल्म था उसे अल्लाह ने रसूल बना दिया, जिसमें जितना इल्म था अल्लाह ने उसे इमाम बना दिया। और ये इल्म की बुनियाद पर है। और इल्म जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर इल्म नहीं होगा तो इस्लाह कैसे होगी, गुफ्तगू कैसे होगी, तौहीद को पहचानवाया कैसे जाएगा जब इल्म ही नहीं होगा। यानी वो तो कम से कम इमाम नहीं हो सकते कि जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो कहते हैं रुको मैं घर से पूछ कर आता हूं। कम से कम वो तो इमाम नहीं हो। वो इमाम होता है कि जो बैठे और बैठ के ना, हाँ इल्म है, इल्म है। और एक और जगह पर कहा, क्या कहा? कहा कि कुल्लु शैइन आसाइनहु फी इमामिम मुबीन। एक और आयत आपके हवाले कर रहा हूं, कुल्लु शैइन आसाइनहु फी इमामिम मुबीन। इस पर भी कल गुफ्तगू होगी, लेकिन तारुफन सुन लीजिएगा कि हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। हमने जर्रे जर्रे का इल्म इमाम मुबीन पे। एक आयत ये हो गई। एक आयत आपके सामने सूरह बकरा की पेश की, ये सूरह यासीन की आयत थी और 12वें नंबर की आयत है। सूरह यासीन 12वें नंबर की आयत, लेकिन इससे पहले जो आपके सामने पढ़ी सूरह बकरा की आयत कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्मी। अल्लाह अपने नुमाइंदों को चुनता है, अल्लाह अपने रहबरों को चुनता है, अल्लाह अपने नबियों को चुनता है, अल्लाह अपने इमामों को चुनता है, अल्लाह दुनिया के लिए खलीफों को चुनता है। दो शर्तों की बुनियाद पर, एक इल्म की बुनियाद पर, एक जिस्म की बुनियाद पर। और जब चुन लेता है तो उनमें हर शय के इल्म को रख देता है, उनमें हर चीज के, हर शय के इल्म को जमा कर देता है। अच्छा, क्या दो चीजें? इल्म और जिस्म। इल्म तो समझ में आ गया, जिस्म से क्या मुराद है गुफ्तगू होगी, लेकिन आज मैं जुमला कह रहा हूं। जिस्म से क्या मुराद है? जिस्म से मुराद है क्या लंबा होगा, चौड़ा होगा, पतला होगा, बैठा हुआ होगा? नहीं, जिस्म से मुराद है ताकत। अल्लाह अकबर। हम उसे चुनते हैं कि जिसमें इल्म भी हो और ताकत भी हो। कम से कम वो तो इमाम नहीं बन सकता जो मैदान से भागता हुआ नजर आए। अल्लाह अकबर। कम से कम वो इमाम नहीं बन सकता। हाँ, वो इमाम जरूर बन सकता है कि जो सिर्फ आधी ज़िर्रा पहने आगे की तरफ, और जब मैदान में जाए और लोग पूछें कि या अली आप आधी ज़िर्रा क्यों पहनते हैं, आप आगे की तरफ ज़िर्रा पहनते हैं, पीछे की तरफ क्यों नहीं पहनते? मौला यही जवाब देते हैं, पीछे की तरफ वो ज़िर्रा पहने जिसे मैदान छोड़कर भागना होता है। कसम खुदा की, मुझ अली ने आज तक कोई मैदान नहीं छोड़ा है। मिलकर जवाब दीजिएगा।
آپ سلامت رہیں، آپ کی یہ سماعتیں سلامت رہیں عزیزان محترم. کہا کہ علم دیتے ہیں، جسم دیتے ہیں. اللہ سے پوچھئے پروردگار، سوال کرتے ہیں پروردگار تو نے اپنے نمائندے میں یہ دو ہی چیزیں کیوں رکھیں؟ اللہ اکبر، لطف آ جائے گا. یا تو نے اپنے نمائندے میں یہ دو ہی چیزیں کیوں رکھی، علم اور جسم، یہ دو چیزیں ہی کیوں لکھی؟ آواز آئے گی اس لیے رکھی، علم اس لیے رکھا کہ جب کوئی سوال ہو تو یہ نہ کہے کہ میں کسی سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اور جسم اس لیے رکھا کہ جب میدان میں ہو تو پیٹھ دکھا کر بھاگے نہ. علم اور جسم اس لیے رکھا کہ ہمارا بنایا ہوا ہر طرف سے مکمل ہونا چاہیے، علم میں بھی جسم میں بھی. اور علم میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ جب دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اگر میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے، علم میں ایسا ہونا چاہیے میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے، جب مسند بچھے گی میرے لیے تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، زبور والوں سے زبور کو جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. یہ جملہ نہیں پڑھا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے جانتا ہوں. اگر میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں وہاں کے رستے بہتر جانتا ہوں، کوئٹہ کے رستے میں نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں رہتا نہیں ہوں. ایک عقلن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے وہ ان رستوں کو پہچانتا ہے. لیکن یہ ایک جملہ ہے، معتزلہ سمجھ کے اس کو آگے نکل جائیے گا، لیکن جملہ سنیے گا. کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. مجھ سے پوچھ لو. علی کنواں کھودتے تھے، اس میں جاتے تھے اور اپنے علم کو وہاں لگا. کیوں؟ کیونکہ علی کے علم کو برداشت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کلو شیء احصینہ فی امام مبین. ہم نے امام مبین میں، اب یہ کون ہے یہ کل بتائیں گے، ہم نے امام مبین میں ذرے ذرے کا علم رکھ دیا. انشاءاللہ یہ کل جب آئے گی بات تو بتائیں گے. کہا کہ میرے سامنے مسند رکھو، توریت والوں کو لاؤ، زبور والوں کو لاؤ، انجیل والوں کو لاؤ، ان سب کو لاؤ، میں جواب دوں گا، بتاؤں گا توریت والوں کو، زبور والوں کو بتاؤں گا، انجیل والوں کو بتاؤں گا. یہ جو عیسیٰ کو خدا کہہ رہے ہیں ان کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے. یہ قرآن میں پروردگار نے کہا حبیب یہ دو جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، تو ان سے کہہ دو کہ تم عیسیٰ کی خلقت پر حیران ہو رہے ہو. قرآن کہہ رہے ہیں آدم کے نہ تو باپ تھے نہ ماں تھی، تم قدرت خدا پہ شک کر رہے ہو. تم یہ یعنی ان کا دین یہاں سے باطل کر دیا ہم نے. ایک جملے میں اللہ نے ان کے عقیدے کو اٹھا کر ان کے منہ پر مار دیا کہ تم عیسیٰ کے باپ نہ ہونے پر خدا کی خلقت پر شک کر رہے ہو. ہم نے تو آدم کے نہ ماں رکھا نہ باپ رکھا، ہم نے انہیں اپنی قدرت سے پیدا کیا. تو یہ علم ہے کہ جو بانٹ رہے ہیں. اور علم کیسا ہے؟ علم یہ ہے عزیزو، کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے میرے سامنے اسے میں جواب دوں گا. کہا میرے مولا چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک مرتبہ جناب مدینے سے باہر جا رہے ہیں. جناب سلمان فارسی کو کہا اے سلمان چلو میں ذرا مدینے سے باہر جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو. رازدار صحابی تھے، ساتھ چلے. کہا جناب سلمان چلے اور پہلا جملہ کہہ دیا جناب سلمان کہا آج میں آپ سے دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں علم اور معجزہ. کہا میں آج آپ سے دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ہاں سلمان دیکھو. چلے. کہا کون سے دو معجزے؟ کہا ایک نبی خدا جناب ابراہیم کا معجزہ اور ایک نبی خدا جناب سلیمان کا معجزہ. کہا ان دونوں کا معجزہ. کہا کون سے معجزے؟ کہا جس طرح جناب ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کیا تھا ایک وہ معجزہ، اور ایک جو جناب سلیمان وادی نمل، قرآن میں ذکر ہے سورہ نمل کے، وادی نمل میں گئے تھے اور جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ. کہا ٹھیک ہے. جناب سلمان کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں گزرا تھا کہ ہم وادی نمل میں داخل ہوئے. وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادیوں میں داخل ہوئے. کہا جناب سلیمان کا کچھ معجزہ ایسا ہے کہ جناب سلیمان کی سواری جب وادی نمل میں پہنچی، نبی خدا کی سواری وادی نمل میں پہنچی، تو ان کو علم تھا، اللہ نے انہیں علم دیا تھا کہ وہ پرندوں کی، چونٹیوں کی، جانوروں کی آوازوں کو سن لیتے تھے. کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے تو چونٹیوں کے ایک شہزادے نے، ایک بادشاہ نے کہا کہ سب اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سب اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے.
ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے. کہا جناب سلیمان نے یہ سنا, کہا کہ اس مکڑی کو لے کر آؤ, اس چونٹی کو لے کر آؤ. اور جناب آصف ابن برخیہ چلے. یہ کون ہے؟ یہ وسیع ہے, یہ وسیع ہے نبی کے. وہ چلے, جانے کے بعد انہوں نے اسی چونٹی کو اٹھایا. کیا سن رہے عزیزان محترم, صرف نبی کا علم نہیں ہوتا ہے, وسیع کا علم بھی اتنا ہی ہوتا ہے. چلنے کے بعد وہی چونٹی کو اٹھایا, چونٹی کو اٹھا کے جناب سلیمان کے ہاتھ میں رکھا. جناب سلیمان نے دیکھا, دیکھ کر کہا کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں معصوم ہوں اور میں غلطی نہیں کر سکتا, میں ظلم نہیں کر سکتا؟ اللہ نے چونٹی کو گویائی عطا کی اور چونٹی نے آگے سے ایک جملہ کہا. وہ جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھوں گا. چونٹی نے کہا کہ نبی خدا آپ تو معصوم ہیں, آپ تو نبی ہیں, آپ سے ڈر نہیں ہے, لیکن جو یہ نبی کے آس پاس بیٹھنے والے اور جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. کہا اس وقت جناب قرآن نے لکھا کہ جناب سلیمان اتنا ہنسے کہ ان کا کہکہا بلند ہو گیا, ان کا کہکہا بلند ہو گیا. کہا جب مولا علی جناب سلمان فارسی کے ساتھ ایک مرتبہ اس مقام پر پہنچی تو وہی چونٹی جو کہہ رہی تھی اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے, آج وہی چونٹی کہہ رہی تھی اپنے اپنے بلوں سے نکل آؤ, ہم وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. آج وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں. اچھا دوسرا, لیکن ایک جملہ کہوں, ایک جملہ, زیادہ ایک جملہ. جب چونٹی ہاتھ میں آئی ہے, جناب سلیمان نے ایک اور جملہ پوچھا, اچھا یہ بتا اس وقت تو افضل ہے یا میں افضل؟ عجیب سوال کر دیا نبی خدا نے. اس نے کہا اے نبی خدا اس وقت میں افضل ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کہاں سوار ہیں؟ اس نے کہا مولا نے, جناب سلیمان نے کہا میں اس وقت تخت پر سوار ہوں. کہا آپ کے بوجھ کو کس سے اٹھایا؟ کہا تخت نے. کیا بتائیے میں کہاں سوار ہوں؟ کہا تم میرے ہاتھ میں. کہا میرے بوجھ کو کس نے اٹھایا؟ کہا نبی خدا نے. کہا بتائیے کون افضل؟ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا. اور ہل ہل کر اس واقعے کو پڑھنے والے لوگ, نبی خدا کی شان رسالت بیان کرنے والے لوگ, نبی خدا کی حرمت پر کھڑے ہونے والے لوگ, میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, جب چونٹی نبی کے تھوڑے دیر کے لیے ہاتھ پر آ جائے تو افضلیت کا دعویٰ کر لیتی ہے, تو علی اور حسین کتنے مرتبہ دوش نبی پر کتنے مرتبہ دوش نبی پر آئے. ان کی افضلیت تمہیں نظر نہیں. آگے چلیے میں اپنے مولا کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں. چلیے اور چلے. کہا حضرت ابراہیم کا واقعہ. کہا ٹھیک ہے. کہا سلمان پرندے کو آواز دو. بلاتے رہے, نہیں آیا. کہا سلمان یا علی کہہ کر بلاؤ. یہ اسم اعظم سے کم نہیں ہے, اور کئی روایتیں ہیں کہ اسم اعظم بھی ہے. کہا بلاؤ. بلایا گیا. جب بلانے کے بعد ایک مرتبہ یا علی کہہ کر بلایا, پرندہ چلا آیا. کہا سلمان اس کو ذبح کرو. جناب ابراہیم والا واقعہ یاد ہے نا, پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کہا اسے ذبح کرو. ذبح کیا. کہا اب کہو کم باذن اللہ. جناب سلمان نے کہا کم باذن اللہ, کم باذن اللہ کہا, پرندہ اڑنے لگا. کہا سلمان چلے. کہا نہیں مولا ایک مرتبہ اور, ایک مرتبہ اور. کہا ٹھیک ہے بلاؤ. بلا لیا, ذبح کیا, زندہ کیا. کہا سلمان چلے. کہا نہیں مولا ایک مرتبہ اور. پھر بلایا, پھر ذبح کیا. روایت کہتی 70 مرتبہ سلمان نے اس پرندے کو ذبح کیا اور زندہ کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ مولا نے کہا سلمان اب چلیں. کہا نہیں مولا بس ایک مرتبہ بلائی. اب جب پرندے کو بلایا, ہاتھوں میں لیا, اب ذبح نہیں کیا, اب سوال کیا کیا تجھے درد نہیں ہوتا تھا؟ کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ جب بھی تجھے بلایا تو اڑ کر آ گئی, جب بھی تجھے بلایا تو چلا آیا. کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کیا تجھے مشکل پیش نہیں آتی تھی؟ کہا سلمان کیسی باتیں کرتے ہو, جاندار ہوں, مشکل پیش آتی ہے, درد ہوتا ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھ بلاتا کس نام سے ہے. لوگ حیران ہیں کہ جب سینے پر ہاتھ مارتے ہو تو ماتم سے درد نہیں ہوتا, درد ہوتا ہے, ہم بھی انسان ہیں, لیکن دیکھو تو صحیح کس کے نام پر مار رہے ہیں, کس نام پر ماتم. صلوات کا ہدیہ پیش کریں مل کر محمد آل محمد.
بہت جلدی سے وقت گزر رہا، بہت جلدی سے وقت گزر رہا. یہ امامت کا علم ہے، یہ امامت کو اللہ نے دیا، اللہ نے علم امامت دیا، اور یہ علم غیب رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی کہتے ہیں کم بإذن اللہ کہتے ہیں تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ آئیں کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے. نہیں، میں پہلے دن سے یہ بار بار جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم ان سے بچیں، اور جو ایسے عقیدے بیان کر رہے ہیں نا، تو خدا رہا ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے آپ جتنا لڑیں گے وہ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. انہیں قریب رکھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے. میں نے کہا نا، نظریات میں اختلاف کیجئے، آپس میں شخصیت دشمنی نہ نبھائیے. آپس میں بیٹھیے، ان کو کچھ ان کی سنیے، کچھ اپنی سنائیے، کچھ ان کے دلائل لیجئے، کچھ اپنے دلائل دیجئے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ جسے کہتے تھے دین قبول کرو اور وہ نہیں کرتا تو کیا اسے مار دیتے تھے؟ نہیں مارتے تھے. کیوں نہیں مارتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ قتل منع ہے، نہیں مارنا ہے. رسول اللہ قتل نہیں کر دیتے تھے. یہ دوسروں کی عادت ہے کہ وہ بات بات پر تلوار اٹھاتے ہیں، بات بات پر گن اٹھاتے ہیں، بار بار. یہ ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا نا، ہمیں دشمن لڑانا چاہ رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ سارا سال کوشش کرتے ہیں ان کو جدا رکھیں، لیکن مجلس میں آتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، ایک ساتھ ہو کر بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دشمن کا خیال رکھیے. دشمن کو دیکھیے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سازش کر رہا ہے، وہ آپ کو کیا امام زمانہ کے سپاہیوں سے ہٹا تو نہیں رہا. اور سب سے بڑا دشمن یہ موبائل ہے، سب سے بڑا دشمن یہ نیٹ ہے، سب سے بڑا دشمن یہ ٹیکنالوجی ہے. اور مجھے پتا ہے، میں بھی یوز کرتا ہوں، میں بھی ایک نوجوان ہوں، میں بھی یوز کرتا ہوں، لیکن موبائل غلط چیز نہیں ہے، استعمال غلط چیز ہے. جس موبائل پہ آپ کچھ اور دیکھ سکتے ہیں، اسی موبائل پہ حسین کا روزہ بھی کھلتا ہے، اس موبائل پہ علم بھی مل رہا ہے، اس گوگل پہ علم، کئی تو آیت اللہ گوگل بھی کہا جاتا ہے کہ گوگل ہے، اس سے پوچھئے وہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اچھے ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، اور کسی نے بھی اگر کسی چیز کو بنایا ہے، وہ چیز بری نہیں ہوتی ہے، اس چیز کا استعمال برا ہوتا ہے. آج اسی موبائل کے ذریعے سے جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ ہماری مجلسیں سن رہے ہیں، جگہ جگہ ذکر حسین چل رہا. قسم خدا کی یہ سوشل میڈیا نے بڑا کام کیا ہے کہ جگہ جگہ مجلسیں جانی، جگہ جگہ ذکر حسین ہو رہا، لیکن اسے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں. صلوات کا ہدیہ پیش کریں مل کر محمد آل محمد. توجہ کیجئے گا، یہ علم ہے میرے معصوم کا جسے اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. علم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم کو رکھا ہے. ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم کو رکھا. کیوں؟ کیونکہ جتنا بڑا بھی عالم ہو جائے، علم کے 3 درجے ہیں. میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے، یہ جگہ کافی. صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد. توجہ کے ساتھ سنیے گا. علم کے میرے معصوم نے فرمایا، میرے مولا علی نے فرمایا کہ علم کے 3 درجے ہیں. جب انسان پہلے درجے پر آتا ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے. کسی عالم کو آپ تکبر کرتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جانا یہ پہلے درجے پر ہے. معصوم نے نشانیاں بتائی. کب؟ جب وہ پہلے درجے سے دوسرے درجے پر آتا ہے، پہلے درجے سے دوسرے درجے پر آتا ہے تو اس میں عاجزی آ جاتی ہے. یعنی علم عاجزی سکھاتی ہے. علم آیا، پہلا درجہ آیا، تکبر، میں یہ، میں وہ، میں فلاں، میں آ گئی. جیسے انسان نے پہلا درجہ پار کیا، دوسرے درجے پر عاجزی آ گئی کہ نہیں میں کچھ نہیں. اور جب تیسرے درجے پہ پہنچتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. وہ یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. بہت بڑے ایک سائنٹسٹ افلاطون یا کچھ نام کے بتائے جاتے ہیں کہ ان کے شاگرد نے کہا کہ واہ واہ، آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں. جب کہا کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اس کو استاد نے کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا. یہ دنیاوی ایک واقعہ ہے. سائنٹسٹ وہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا. کہنے لگا کہ میں نے جب بھی آپ سے سوال کیا آپ نے اس کا جواب دیا، آپ میرے استاد ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں. وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا. اس اسٹوڈنٹ نے پھر کہا آپ سب کچھ جانتے ہیں. ٹیچر نے پھر کہا میں کچھ نہیں جانتا. وہ لڑنے لگا. آپ اگر کچھ نہیں جانتے تو وہ کالج کے باہر، یونیورسٹی کے باہر بیٹھا ہوا موچی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں جانتا، آپ بھی کچھ نہیں جانتے، تو آپ میں اس میں فرق کیا ہوا؟
آپ میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے کل، اور یہ کل جو ہے نا میرے محمد مصطفیٰ کی حیات کا سب سے بڑی دلیل ہے قرآن میں، سب سے بڑی دلیل. کل میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ کی. کل کیا ہے؟ کل کہہ رہا ہے اے حبیب کہہ دو، حبیب کہہ دو. اس کا مطلب کوئی کہلوانے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اور کسی کو کہا جا رہا ہے. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پچھلے زمانے کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ اللہ اکبر. تو سب یہی کہیں گے، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ قرآن آخری زمانے کے، یعنی اب تک کوئی کہلوا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اور کوئی سن رہا ہے. یا تو یہ مان لو کہ محمد باقی ہیں کہ آج تک کہہ رہے ہیں، یا یہ مان لو کہ محمد کا کوئی پسر غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا آج بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل، کوئی چیز اللہ نے برابر نہیں بنائی ہے. کچھ پتھر ایسے ہیں جو زمینوں پر قدموں کے تلے روندے جاتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو ہاتھ میں زینت بن جاتے ہیں. میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ جب رسول ایک جیسے نہیں ہیں، جب نبی ایک جیسے نہیں ہیں، تو یہ عالم اور برابر اللہ پسند نہیں کر رہا کہ عالم پیچھے چلے اور جاہل آگے آگے چلے. جب اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ عالم پیچھے چلے جاہل آگے چلے، تو پھر کسی کی نماز پر فخر نہیں ہونا چاہیے. اب جو پہنچا اس کو میرا سلام ہے، لیکن اب میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو کل کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو اس نے کہا کہ استاد آپ بھی کچھ نہیں جانتے. یہ باہر بیٹھنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ بھی کچھ نہیں جانتا، موچی کہہ رہا ہے، تو آپ بھی اور اس میں فرق کیا ہوا؟ معصوم نے فرمایا ہاں فرق، اس نے جو اس کا استاد تھا اس نے فرمایا ہاں فرق ہے. تو کیا فرق ہے؟ کہ فرق ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. جس تک میری بات پہنچی ہو، کہا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں، وہ اپنے جہل سے واقف نہیں ہے، میں اپنی جہالت سے واقف ہوں. سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اپنی جہالت کا اقرار کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا علم، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنی جہالت کا اقرار کر لے. اور جہالت کا اقرار کر کے یعنی وہ جو تکبر کرے وہ عالم نہیں ہے، اسے پہلے درجے پہ سوچے. اور جو جھک کر تکبر کے علاوہ عاجزی کے ساتھ اور اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے، وہ سمجھ جائیے وہی عالم ہے، وہی عالم ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر عالم کے اوپر فوق عالم، ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا. بس یہ آخری جملے ہوں گے، اس کے بعد ایک تحفہ اور آپ کی ذمت تمام. وقت بہت اوپر ہو چکا ہے. ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے. اب جب یہ کہہ دیا کہ ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے، تو آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے پیچھے رہ گیا فرعون، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریائے نکل گئے دریا سے، تو کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ جب پہنچے تو کسی نے پوچھا ہے جناب موسیٰ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور حقیقت بھی ہے، نبی ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں. لیکن اللہ نے کہا ہے موسیٰ جاؤ اور جا کر وہ دریا جو آپس میں مل رہے ہیں اس دریا پر جاؤ، اس نہر پر، اس دریا پر جاؤ، وہاں ایک عالم بیٹھا ہے، اس سے علم حاصل کرو. اللہ کو یہ انداز، یہ نہیں کہ نبی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا کہ جاؤ وہاں ایک شخص بیٹھا، ایک عالم بیٹھا، اس سے علم حاصل کرو. جناب موسیٰ پہنچے جناب خضر کے پاس. جناب خضر سے کہا کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے جی. جناب خضر کہہ رہے ہیں کہ تم میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی تک جو سب سے بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، جناب خضر ان سے کہا نہیں میں صبر کروں گا. کہا نہیں تم صبر نہیں کرو گے. کیا اگر میں نے صبر نہیں کیا تو مجھے شاگردی سے نکال دیجیے گا. 3 واقعات ہوئے، دیوار کا گرانا، بچے کا قتل کرنا، جانتے ہیں آپ لوگ، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کا قتل کرنا، کشتی میں سوراخ کر دینا، یہ 3 عمل ہوئے. لیکن جب بچے کا قتل ہوا نا، جناب موسیٰ نے
جناب خضر کا گریبان پکڑا، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جناب خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا، اور اس کا حوالہ میں آپ کو دیتا چلوں، اس کا حوالہ جو ہے وہ جو معجزات کی کتاب مدینۃ المعاجز کتاب کے نام سے مشہور ہے، اور 2 جلدوں میں ہے، اور عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مدینۃ المعاجز میں اس واقعے کو لکھا، کیا لکھا کہ انہوں نے دیکھا گریبان پکڑا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کریں گے، اب آپ کا راستہ جدا، میرا راستہ جدا۔ کہا ٹھیک ہے، جانے لگے۔ اسی دریا میں ایک پرندہ آ کر بیٹھا۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ جناب موسیٰ سے بڑا عالم جناب خضر کا وہ پرندہ بیٹھا۔ پرندہ جب اس پہ بیٹھا آ کر، اس نے اپنی چونچ میں پانی کو لیا، پانی کو لے کر ایک مرتبہ پانی کو دائیں طرف پھینکا، مشرق کی طرف، ایک مرتبہ مغرب کی طرف، ایک طرف آسمان کی طرف، ایک طرف دوبارہ پانی لے کر دوبارہ زمین پہ یعنی پانی کی طرف پھینک دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا، جناب خضر نے کہا موسیٰ جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ آپ جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں بھی نہیں جانتا۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے، اسی کو یاد رکھیے، ہر عالم کے اوپر اب ان سے بڑا کوئی عالم آئے گا۔ کہا جب یہ دونوں بات کر رہے تو روایت کہتی ہے کہ ایک نوجوان آیا، گھوڑے پر سوار ایک نوجوان آیا، اور نوجوان نے آ کر بتایا کہ یہ پرندہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک آخری نبی ہوگا جس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی، جس کی حکومت مغرب میں بھی ہوگی، جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہوگی، جس کی حکومت زمینوں پر بھی ہوگی۔ کہا یہ بتائیے جو اس نے دوبارہ پانی منہ میں لیا اور دوبارہ پانی میں پھینک دیا، اس کا کیا مطلب؟ کہا یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس کا ایک وسیع ہوگا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا، اس کے علم کے آگے تمہارا علم ایسے ہے جیسا یہ دریا کے سامنے قطرہ ہوا کرتا۔ پہنچی بات عزیزان محترم، جیسے قطرہ ہوا کرتا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ نوجوان کون تھا، لیکن نوجوان کو، جوان کو اردو میں جوان کہتے ہیں، عربی میں فتح کہتے ہیں، لا فتح الا علی۔ ایک طرف لے کے جا سکتے ہیں، لیکن چلیے اچھا اگر دنیا کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ لا کر بتائے کہ یہ تھے، اگر نہیں ہے تو جسے ہم کہہ رہے ہیں اسے مان لو، جسے ہم کہہ رہے ہیں اسے مانتے چلے جاؤ۔ کہا کہ علی نے بتایا۔ اچھا وہ کون تھے مجھے نہیں پتا، لیکن جب خطبہ دیا نا مولا علی نے تو مولا نے انا متکلم، کہ میں ہوں خضر و موسیٰ کا استاد، میں نے خضر و موسیٰ کو تعلیم دی۔ آپ نے غور کیا ان جملوں پر؟ تو مجھے تو نہیں پتا کون ہے، لیکن خطبے نے بتایا کہ وہ علی تھے۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلیے کہ ہر عالم پر اللہ نے ایک عالم کو رکھا ہے، ہر عالم پر ایک عالم۔ جناب موسیٰ خضر، جناب موسیٰ سے بلند خضر، جناب خضر سے بلند مولا علی، اور اس وقت جناب مولا علی۔ اور مولا علی کیا ہے کہ کبھی مسند، کبھی یہ، کبھی کتنے علم کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی، کبھی یہ کبھی وہ، ذرے ذرے کا علم ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے مولا علی سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا، اور شان رسالت پر لڑنے والوں، شان رسالت پر بولنے والوں، آؤ ہم بتاتے ہیں رسالت کی شان کیا ہے۔ میرا مولا علی بتاتا ہے کہ رسالت کی شان کیا ہے۔ میرے مولا علی سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں آیا، کہاں سے آیا، میرے مولا نے ایک ہی جملہ کہا، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کا صدقہ۔ اللہ مل کر جواب دے دیجئے۔ یا علی یا علی مدد۔ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب کا صدقہ ہے۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم کو رکھا گیا۔ علی سے جب پوچھا کر رسول کا صدقہ ہے، جب رسول سے پوچھا گیا، رسول نے بتایا جتنا ملا ہے خدا کی طرف سے ملا، اور خدا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ ایک سارا علم اگر اماموں کے پاس، نبیوں کے پاس آیا ہے تو وہ خدا کی طرف سے آیا۔ اور صرف یہ بات اور آپ سے عرض کر دوں، اس کے بعد تحفہ، یہ سارا علم جو آیا یہ خدا کی طرف سے آیا، جتنے منصب آئے خدا کی طرف سے آئے۔ یہ بات پہنچ گئی، اب آگے۔ لیکن اہل بیت میں صرف اماموں کے پاس ہی علم نہیں ہے،
یہاں کی عورتیں عقیلہ بنی ہاشم ہوا کرتی ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہوا کرتی ہیں. ان گھر کی عورتیں، ان گھر کا فرد عالم ہے، اس گھر کا فرد عالم ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہوں گا چلو میرے ساتھ. آج منصوب ہے نا مولا عباس سے یہ دن. میں کہوں گا چلو میرے ساتھ اور آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. حسین نے مدینہ چھوڑا، عباس ساتھ ہے. حسین نے مدینہ چھوڑا یعنی عباس کی حسین کی نصرت کرنے والے عباس ساتھ. امت ساتھ ہے، حسین چل رہے ہیں. حسین کے پیچھے حسین کا سپاہی چل رہا. مکے میں آئے. اب جب مکے میں آ کر ایک مرتبہ جناب حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ کچھ حاجی احرام پہن کر اس میں تلواریں چھپا کر لے آئے. ایک مرتبہ میرے مولا حسین کو جلال آیا. مولا حسین نے کہا عباس، یہ سارے حاجی جتنے بھی ہیں جو احرام میں ابن زیاد کے سپاہی ہیں، یہ اپنے احراموں میں تلواریں چھپا کر آئے ہیں. ان کو جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو تم دے سکتے ہو. یہ جواب دلوانا تھا اور دنیا کو بتانا تھا علم حسین تو ہے لیکن علم عباس بھی دیکھو. ایک علم حسین تو ہے لیکن علم عباس بھی تو دیکھو. علم عباس کیا ہے کہ جب یہ کہا کہ اسے جواب آپ تم کہہ رہے عباس خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاؤ، یعنی عباس ان کو جواب دو لیکن منبر خانہ کعبہ بناؤ. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے، ہمیں جملہ کہوں، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اذان دو. جب انہوں نے کہا اذان دوں، کس طرح منہ کر کے دوں؟ کہا میری طرف دیکھو. وہ وقت کا علی وقت محمد کی طرف دیکھ رہا تھا، اب یہ وقت کا علی وقت محمد کی طرف دیکھے گا. مولا حسین، مولا عباس چلیں. مولا عباس کی فضیلت نہیں اندازہ کر سکتے ہیں. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ امام زمانہ آئیں گے اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم لگے گا. حسین کے دور میں دیکھ لیا کہ آخری امام کے دور پہ علم لگے گا، حسین کے دور پر سالم عباس کھڑا ہوگا خانہ کعبہ کی چھت پر. یا علی. اب جناب عباس سے حکم ہوا کہ جاؤ ان کو جواب دو. جناب عباس امیر المومنین کا لہجہ لے کر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پر چلے اور خانہ کعبہ کی چھت پر چل کے خانہ کعبہ کو منبر بنائے. بتا دیا لوگوں کے منبر اور ہوتے ہیں، ہمارے منبر اور ہوتے ہیں. منبر پر چڑھے اور منبر پر چل کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. چاہتے ہیں تو سنیں گے تو آپ کے سامنے خطبہ پیش کرتا. سنیں گے؟ خطبہ پیش کیا. جناب عباس آئے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے علی والا لہجہ لے کر پوری گفتار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. ایک مرتبہ مولا عباس نے حسین کی طرف دیکھا، مولا حسین کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور دوسری طرف وہ حاجیوں کو دیکھا جو تلواریں چھپا کر آئے تھے. انہیں دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ کہ حمد ہے اس اللہ کی. اہل بیت کی بات کبھی اللہ کے بغیر شروع نہیں ہوتی. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں سے. کیا سن رہے ہیں عزیزان؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ. جس نے شرف بخشا، حمد اس اللہ کی جس نے شرف بخشا اس خانہ کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں سے. اگر حسین کے بابا نہ آتے تو یہ کعبہ کبھی قبلہ نہ بنتا. کہا اصبح قبلہ. اور پھر اس کے بعد میرے مولا عباس نے ایک مرتبہ پھر جلال دیکھا اور اپنی نسلوں کو گھمایا، حاجیوں کی طرف دیکھا اور کہا ایہل. لیکن وہ حاجیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ یا کوئی ایسے درج نہ ہو جائے. ان حاجیوں کی بات کہ جو احرام میں تلواریں چھپا کر آئے تھے. ہمارا یہی طریقہ، میں کہتا ہوں آپ کا ہوں لیکن سناتا ہوں تو یہ طریقہ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی مولا عباس کر رہے ہیں، ان کو بتانے کہ جو حاجی تلوار چھپا. کہا ایتھا الکفرہ الفجارہ اتصدون طریق البیت الامام البرہ. تم اے کافرو، مولا عباس کر اے کافرو، اے فاجرو. یہ انداز سمجھ میں نہیں آیا؟ انداز سمجھنا غدیر کی طرف پلٹی ہے.
غدیر کی طرف پلٹی ہے. غدیر میں بتایا اے حبیب تو علی کی ولایت کا اعلان کر لے, کافروں کے شر سے میں بچاؤں گا. یعنی ان حاجیوں میں بھی کافر تھے, ان حاجیوں میں بھی. یعنی بتا دیا مولا عباس نے اگر حسین کو چھوڑ کر حج کرو گے تو یہ حج تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. حسین کو چھوڑ کر تم حج کر رہے ہیں. کہا ایھا الکافر والفاجر, تم اس حسین کا راستہ روک رہے ہو, اس امام کا راستہ روک رہے ہو جو نیکیاں کرنے والوں کا امام ہے. تم ان اماموں کا, اس کے بعد کا من ہوا احق کو بہی من سائر البریہ ومن ہوا ادنی بہ, اس کا راستہ روک رہے ہو کہ جس کا کعبے میں سب سے زیادہ حق ہے. کیوں نہیں؟ جس کا کعبے میں سب سے زیادہ حق ہے. اس کے بعد اگلا جملہ کا وَلَوْلَا حِكْمَ اللَّهِ جَلِلْ جَلِيَا وَأَسْرَارَهُ الْعِلْيَا وَاخْتِبَارَهُ الْبَرْيَ لِطَارِ الْبَيْتِ إِلَيْهِ. اور مولا عباس کہتے ہیں یاد رکھو اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا, مشیت الہی نہ ہوتی تو یہ خانہ کعبہ اڑ کر حسین کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. کیا سن رہے ہیں؟ میں چہرے پر پریشانیاں دیکھ رہا ہوں. مولا عباس کہہ رہے ہیں, ایک چیز کا حوالہ موجود ہے. قبل ان یمشی لدیہ قد استم ناس حجرہ والحجرہ, کہا کہ دیکھا اگر مشیت خدا نہ ہوتی, حکم خدا نہ ہوتا تو یہ خانہ کعبہ خود اڑ کر حسین کی زیارت کے لیے پہنچ جاتا. اور اس کے بعد کہا کہ جسے حجر اسود کو تم چومتے ہو, یہ حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے. یہ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود وہ ہے کہ جس پر نبی ابراہیم کے قدم آئے ہیں. اس پر کھڑے ہوتے تھے, خانہ کعبہ کی اینٹ پر اینٹ رکھ کے چلے جاتے تھے اور وہ پتھر بلند ہوتا چلا جاتا تھا, اسے حجر اسود کہتے. تو وہ حجر اسود, تو کہا یاد رکھو کہ اس پر جناب ابراہیم کے قدم آئے ہیں, یعنی ایک امام کے قدم آئے ہیں, وہ امام الناس کے قدم آئے ہیں. یہ اتنا معتبر ہو جاتا ہے جب یہ ہاتھ حسین بڑھاتے ہیں تو حجر اسود بڑھ بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. یہ جملے کا. اور اس کے بعد کہا لم تکن مشیتا مولا مجبولتا من مشیت الرحمن, اگر مجھے میرے مولا کا حکم نہ روکتا, اگر مشیت الہی نہ روکتی لا وقعت علیکم کالسکر الغضبان الاسفیر, تو میں تم سب پر, مجھے میرے مولا کی, میرے اللہ کی, میرے مولا حسین نے نہ روکا ہوتا تو میں تم پر ایسا حملہ کرتا جیسا خطرناک باز جاتے ہوئے دوسرے پرندوں کو پروں سے گراتا ہوا جاتا ہے. کیا میں تم پر ایسا حملہ کرتا. اس کے بعد کہا کہ بالموت فتو, تم ان بچوں کو ڈرا رہے ہو, تم اہل بیت کے بچوں کو ڈرا رہے ہو, تم اہل بیت کے لوگوں کو ڈرا رہے ہو. اصلوں سے ہم وہ ہیں کہ جن کے بچے بچپن میں ہی اصلوں سے کھیلنا سیکھ جاتے ہیں, تم ہمیں ڈرا رہے ہو. اور اس کے بعد کہا ہیہات فانظر ثم انظروا ممن شارب الخمر ومن, اللہ اکبر. یہ جملے سنیے گا, ہیہات, یہ جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, ہیہات من الذلہ, ہم ذلت سے دور ہیں. کہا کہ تم اس سے دور ہو رہے ہو, تمہیں تمیز کرنا نہیں آ رہی ہے, تم اس سے دور ہو رہے ہو, اس حسین سے. تم دیکھو تو صحیح کہ شراب پینے والا کون ہے اور ساقی کوثر کون ہے. یہ جملے ہیں ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر وممن فی بیت الوحی. تم دیکھو, تم حسین کو چھوڑ رہے ہو اس یزید کے لیے کہ جس کے گھر میں لاہو لیب چلتا ہے, اور اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جس کے گھر میں کبھی وحی آتی ہے کبھی قرآن آتا. تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو. اور اس کے بعد کہا فی بیتہ اللہوات, تم اس یزید کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو یزید کے گھر میں گانے بجتے ہیں, کنیزیں ناچتی ہیں, جس گھر میں جو ہے ناچ گانا ہوتا ہے. اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کہ جس کے گھر میں تطہیر ہی تطہیر ہے, جس کے گھر میں طہارت ہی طہارت ہے, جس کے گھر میں آیات ہی آیات ہیں. تم اس یزید کو, اس حسین کو چھوڑ اس یزید کی خاطر. کہ وَأَنْتُمْ وَأَقَاتُمْ فِي الْغَلَطَ فِي غَلَطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ, لیکن یاد رکھو یہ تمہاری بھول ہے, تم اسی غلط فہمی میں ہو جس غلط فہمی میں قریش تھے. اب آخری جملے ہیں مولا عباس کے, دیکھو تم اسی غلط فہمی میں ہو جس غلط فہمی میں قریش تھے. قریش اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے
لیکن یاد رکھو جب تک میرا مایا بابا علی زندہ تھا نا محمد مصطفیٰ تک کوئی پہنچ نہیں سکا. تم یہ سمجھتے ہو تم وقت کے محمد حسین کو قتل کر دو گے؟ جب تک وقت کا علی زندہ ہے تم حسین تک نہیں جا سکتے. اللہ کہ مولا نے پورا خطبہ دیا. مولا نے کہا میں قید ہوں, مجھے مشیت الہی نے روکا ہوا, مجھے میرے امام کے حکم نے روکا ہوا. مولا عباس نے بتا دیا دیکھو میں امام کے آگے چلنے والا نہیں ہوں, امام کے پیچھے چلنے والا ہوں. آج کل امام مولا عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی تصویر غلط کہ وقت بات بات پر تلوار نکال لیتے تھے, بڑے جذباتی تھے. نہیں, حکم امام جانتے تھے, منصب امام جانتے تھے, امام کے پیچھے چلنے والے تھے. جانتے جب مولا عباس پیدا ہوئے ہیں مولا علی نے کہا عباس جاؤ, حسین جاؤ, بھیا عباس پیدا ہو اور جا کے اس کا نام رکھو. چلے ہیں مولا حسین, ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھانے سے پہلے نام عباس رکھا اور سب سے پہلے ہاتھوں کا بوسہ لیا, ہاتھوں کا بوسہ لیا اور ہاتھوں کا بوسہ لے کر بتایا کہ یہ اللہ نے میرا مددگار بھیجا ہے, یہ اللہ نے وقت کے نبی کے لیے, وقت کے محمد کے لیے وقت کا علی بھیجا ہے. اور مولا عباس وہ ہستی ہیں عزاداروں, میں کہتا ہوں کہ ان کی ہستی کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے. ان کی ہستی کیا ہے؟ ان کی ہستی یہ ہے کہ جس کے لیے زہرا اپنی زندگی میں کرتا سیے نا اسے عباس کہتے ہیں, اپنی زندگی میں کرتا سی رہا ہے. اور میں نے وہ ایک جملہ کہا تھا کہ جب مولا عباس ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, میری شہزادی کا ہاتھ کنفس کے تازیانے سے ٹوٹا ہوا تھا, میری شہزادی فاطمہ زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی, چلنے کے لیے دیواروں کا سہارا لیتی تھی. آپ پوچھتے ہو نا کہ اتنی بزرگ 18 سال میں کیسی ہو گئی؟ پسلی کا زخم نہیں تھا, زخم یہ تھا کہ دربار میں کھڑی رہی, کسی نے نہیں کہا بیٹھ جاؤ آپ رسول کی بیٹی. عزاداران مظلوم کربلا, عزاداران مظلوم کربلا, میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ جملے سنتے رہنا. ایک ڈاکٹر تھا, ایران میں مجلس ہو رہی تھی, ایک ڈاکٹر تھا وہ بیٹھا مجلس سن رہا تھا, شہزادی کے مصائب بیان ہو رہے تھے. شہزادی کی پسلیوں کو توڑا گیا ہے, شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. جب یہ جملے بیان ہوئے ہیں نا میں چاہتا ہوں کہ آج بی بی زہرا کے مصائب بھی پڑھوں اور مولا عباس کے بھی پڑھوں. بڑی محبت تھی زہرا کو عباس سے کیونکہ بی بی زہرا کے بچوں کا محافظ تھا عباس. جملے سنیں گے عزاداران مظلوم کربلا. ایک مجلس ہو رہی تھی, ذاکر پڑھ رہا تھا, بی بی زہرا کی پسلیوں کو توڑا گیا, بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ایک مرتبہ اٹھے, مجلس ختم ہوئی, دیکھا وہ ابھی تک رو رہا, قریب گئے ہیں, کہا کہ تجھے کون سے ایسے جملے نے تنگ کیا ہے کہ تو ابھی تک رو رہا ہے؟ کہا آپ نے کہا ہے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ جڑ جایا کرتی ہے, لیکن پسلی ایسی ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں ہے. سانس آنے پر بھی تکلیف, سانس جانے پر بھی تکلیف. اس زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کرتا سیا. مولا عباس کو ایک جملہ کہہ دوں عزاداران مظلوم کربلا, جہاں جہاں وہیں بیٹھ جانا تاکہ تسلسل سے اور مصائب پڑھ سکوں. عزاداروں جملے سنیں گے. ایک مرتبہ بی بی زینب کا آخری وقت تھا, کبھی مولا علی کو بلاتی ہیں وصیت کرتی ہیں, کبھی مولا حسن و حسین کو بلاتی ہیں وصیت کرتی ہیں, اور ایک مرتبہ مولا عباس کو بلا کر وصیت, ایک مرتبہ بی بی زینب کو بلایا ہے اور بی بی زینب کو بلا کر ایک وصیت کی ہے. نہیں پتا چلا وہ وصیت کیا تھی, لیکن پتا چلا اس وقت کہ جب علی کے ہاتھوں میں عباس موجود تھے, علی عباس 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 کہہ کر پکار رہے تھے. ایک مرتبہ بی بی زینب کے کانوں میں عباس کا نام آنا تھا. بی بی زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں میرے اس بھائی کا نام عباس ہے. بابا کہاں تیرے اس بھائی کا نام عباس ہے. ہاتھوں میں لیا, کانوں میں کچھ کہنا شروع کیا. کہا زینب بھائی چھوٹے ہیں, کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا اماں کی امانت تھی, اماں نے کہا تھا جب عباس آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا ابا کربلا کے میدان میں میری بیٹیوں کی چادر کا اجرکم اللہ.
مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عباس نے بڑی قربانیاں دی۔ بی بی ام البنین جب شادی کر کے گھر آئی ہے نا، ایک مرتبہ چوکھٹ کو چوما ہے اور ایک مرتبہ اندر آئی ہے اور اندر آ کر کہا اے آقا زادو میں تمہاری ماں نہیں، کنیز بن کر تم فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو۔ اور جب عباس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمیشہ عباس کو بتائے عباس حسین کو بھیا نہ کہنا، عباس زینب کو بہن نہ کہنا، یہ تیری آقا زادیاں ہیں، یہ تیرے آقا ہیں۔ عددانو جملے سنتے جائیے گا، یہ تیری آقا زادیاں۔ حسین نے کبھی آقا زادی ایک وائس پڑھ رہا تھا کہ ہمیشہ بی بی زینب کے بی بی مولا عباس سے بی بی ام البنین کا کہتی تھی عباس کبھی تیری نظر زینب کے گھٹنوں سے اونچی۔ آزادانو جملے سنتے جانا، ماتم اور نوحہ کرتے جانا، بھی ماتم ہوگا نوحہ ہوگا، لیکن گریہ بلند آواز سے کرنا۔ آج اس کی مصیبت پڑھوں گا، آج اس کا علم آ جائے گا جس کے لیے شاعر کہتا ہے عباس تیرا حق ہے کہ دنیا تجھے روئے، اور جسے شام و سحر فاطمہ زہرا، جسے شام و سحر فاطمہ زہرا روئے۔ آزاداران مظلوم کربلا، بی بی ام البنین نے ہمیشہ احترام سکھایا۔ روایت کہتی ہے، میں مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا نا، ایک مرتبہ تمام بی بی آئیں گی، آگے آگے بی بی خدیجہ ہے، پیچھے ایک مرتبہ بی بی زہرا ہے، ایک علی اصغر جو ہے وہ بی بی خدیجہ کے ہاتھوں میں ہے، اور ایک بچہ بی بی زہرا کے ہاتھوں میں۔ کبھی پوچھا ہے کہ بی بی خدیجہ کے ہاتھوں میں مولا علی اصغر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بچہ نہیں مانا گیا، ایک بچہ محسن بھی تھا جو زہرا کے کا ایک مرتبہ داخل ہوگی اور رسول اللہ پوچھیں گے فاطمہ زہرا میری امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو، میری امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو؟ روایت کہتی ہے کہ بی بی جملہ کہے گی امت کی شفاعت کے لیے میرے غازی کے کٹے ہوئے بعد، میرے غازی کے کٹے ہوئے بعد۔ عزادارو جملے سنتے چلے، کیا کہوں میں، کیا مصیبت پڑھوں، چلے ہیں مولا حسین مولا عباس کے ساتھ ساتھ، پوری نسل ام البنین کی کربلا میں گئی۔ عزادارو جملے سننا، ایک مرتبہ جب چل رہے ہیں مولا عباس کربلا پہنچے ہیں، کربلا میں مولا عباس کے لیے امان آیا ہے۔ مولا عباس نے کہا لعنت ہے اس امان پر جو حسین کو چھوڑ کر ملا جائے، جو حسین کو چھوڑ کر ملا جائے۔ عزادارو شب عاشور آئی ہے، بس ختم کروں میں صاحب کو، شب عاشور آئی ہے۔ شب عاشور مولا عباس اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو سائیکل کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تمام بیویوں نے بی بی زینب کو گھیرے میں لیا، کہا بی بی کل جب سب مارے جائیں گے تو ہمارے پردوں کا محافظ، ہمارے پردوں کا محافظ کون ہوگا؟ ایک مرتبہ بی بی زینب اٹھی ہے، مولا عباس کے خیمے کی طرف آئی ہے۔ مولا عباس کے خیمے میں آنا تھا، مولا عباس نے تلوار کو چھوڑا، قدموں پہ کھڑے ہوئے، آقا زادی حکم کیا ہوتا میں آ جاتا، آپ غلام کے کمرے۔ کہا عباس آج آقا زادی نہیں، آج بہن بن کر آئی ہو۔ سب بیویوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہے کہ ہماری چادر کا محافظ کون ہے؟ میں آپ کے بھروسے سب سے وعدہ کر کے آئی ہوں۔ مولا عباس نے ہاتھوں کو باندھ کر کہا بی بی آخری سانس تک آپ کی چادر کا محافظ۔ عزادارو کربلا 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 کہہ کر ماتم کرو، ہائے زینب ہائے عباس کہہ کر ماتم کرو، ہائے حسین ہائے ام البنین کہہ کر ماتم کرو۔ جملہ سنتے جانا، تسلسل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو۔ ایک مرتبہ عاشور کا دن آنا تھا، کبھی کوئی جوان کبھی کوئی جوان کبھی کوئی جوان۔ مولا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس تم میری فوج کے سالار ہو۔ کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ کہا عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس نے کہا اب تو گود کے پالے چلے گئے،
اب تو اجازت دے دیجئے۔ مولا عباس واپس آئے ہیں، ایک خیمے سے ٹیک لگا کر سر کو اس طرح رکھ کر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے سے خشک مشکیزوں کے کھڑکنے کی آواز ہے، الا تش کی آواز، الا تش کی آواز آنی تھی۔ مولا عباس اٹھے، کہا سکینہ بہت پیاسی ہو۔ کہا چچا میرا علی اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ کہا سکینہ جلدی کرو مشکیزہ لیا۔ مشکیزہ لیا، روایت کہتی ہے اور جملے پڑھے جاتے ہیں، واعظین پڑھتے ہیں کہ مولا عباس مشکیزہ بازو میں دینے کے لیے اتنے جھکے ہیں کہ قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ لگتا ایسا تھا مولا عباس کہہ رہے ہو بی بی میں پانی نہ لا سکوں گا، مجھے معاف فرما دی۔ ایک ہاتھ میں بی بی سکینہ کو لیا۔ آج تک علم پر مشکیزہ دیکھتے ہو نا، روضہ عباس پر مشکیزہ دیکھتے ہو نا، ایک ہاتھ میں بی بی سکینہ ہے، ایک ہاتھ پر علم ہے، ایک مرتبہ چلے ہیں۔ اب جیسے ہی چلنا تھا مولا حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، قریب آ کر دیکھا کہ عباس اجازت نہیں دی تو سفارش لے کر آ گئے کہ مولا بچے بہت پیاسے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا بابا اجازت دے دیجئے، میرا علی اصغر پیاس سے۔ اب جملہ سنیں گے حسین نے کیا جملہ کہا۔ مولا نے کہا سکینہ اپنا 6 ماہ کا برداشت نہیں کر سکتے، میرا جوان عباس، آئے حسین میرا جوان عباس۔ سکینہ یاد رکھنا آج تو چچا کو اجازت دلا رہی ہے، کل جب کوفے کے بازار میں تجھے تماچے تازیانے تو پکارتی رہے گی چچا، تیرا چچا نہیں آئے گا۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی، بہت رو لیا، لیکن عباس کا حق کتنے آنسوؤں سے ادا نہیں ہوگا، روتے جانا۔ ایک مرتبہ مولا عباس کو اجازت ملی، مولا عباس چلے ہیں، اب فرات کے کنارے آئے ہیں، پانی کو بھرا ہاتھوں میں۔ جب پانی دیکھا کہا حسین کے بچے پیاسے ہو، میں پانی پی لوں۔ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ ایک مرتبہ مشکیزہ سکینہ بھرا، لے کر واپس چلے۔ ایک لعین نے وار کیا، مولا کا دایاں بازو، پھر وار کیا بایاں بازو۔ میرے مولا نے مشکیزے کو نہیں چھوڑا، سکینہ کی نشانی کو نہیں چھوڑا، اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو تھاما۔ ایک لعین نے تیر مارا میرے مولا کی آنکھ میں، پھر ایک لعین نے تیر مارا، مشکیزے میں تیر لگا، پانی کا بہنا تھا۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی، زین سے زمین پر آئے، بڑی کوشش کی تیر نکالے، لیکن کیسے نکالتے؟ عباس کے ہاتھ۔ ماتم کرو، اٹھنا نہیں اپنی اپنی جگہ سے۔ ابھی مسائل پڑھوں گا، جب آئے گا علم پھر اٹھئے گا۔ کہا ہاتھ نہیں تھے کیسے تیر نکالتے؟ تیر نہیں نکالا، جانتے کیسے نکالا؟ دونوں گھٹنوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، ایک گھٹنوں سے تیر کو تھاما، چہرے کو کھینچا، تیر نکالا، آواز نہیں دی۔ 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے مولا حسین کو زحمت نہیں دی، نہیں بلایا درک نہیں، صرف یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک علی اکبر نے، ایک مولا عباس نے، یہ تو جملے کہے۔ مولا عباس نے سلام کیا، حسین دوڑتے ہوئے آئے، مولا حسین نے عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، زانوں پر رکھ کر کہا عباس آخری حسرت پوری کر دے۔ کہا مولا کیا؟ کہا تو نے آج تک مجھے بھائی نہیں کہا، مجھے بھائی کہہ دے۔ مولا نے بھائی کہا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا
آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سکینات شرف عزادارو ایک مرتبہ زلجلہ تھاما، ایک ہاتھ سے علم تھاما، مولا عباس کا لاشا فرات پہ پڑا رہا، ایک مرتبہ چلے ہیں دور سے بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ علم اور زلزلہ کو آتے ہوئے دیکھا، چھوٹے بچوں کو کھڑا کیا، ہاتھوں میں کوزے دیے، کہا بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا میرا چچا عباس آ رہا ہے، پانی مل گیا، لیکن عزادارو بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ علم ہاتھ میں دیکھا، ماتم کرنا شروع کیا، ارے علم آ گیا، عباس نہ آیا، آئے عباس مقام عالی مقام گوہر والا مقام عالی مقام میرے سفیر انتظام عالی مقام حضرت عباس نام عالی مقام باش بدوش از رقبه آبرم باش بدوش از رقبه آبرم دل شده خلد جه سیمابرم قبض خورشید جهان تابرم صبح ذکر از کف اختر فتاد تا علم ایک شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد تاشر عالی مقام گوہر والا مقام سفیر انتظام حضرت عباس نام ماش بدوش از رقب آبرم ماش بدوش از رقب آبرم دل شده خلد جه سیمابرم قبض خورشید جهان تابرم صدای ذکر از کف اختر فتاد شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد دید که از قاطعات گشت جگرها کباب از سر خشم و عقاب کرده آداب خطاب خدا بے خبرن الامن حیث خدا بے خبرن الامن سنگ و دلن مرگ و حرن الامن سوختم ای قوم و امن الامن قصد مروت سے جہان برفتاد ری شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد دید که از قاطعات گشت جگرها کباب از سر
خشم و عتاب کرد آدھا خطاب فیض خدا بے خبرن الامن فیض خدا بے خبرن الامن سنگ و دلن من گوهرن الامن سوختم ای قوم و امن الامن بست مرور ز جهان برفتاد ریخ شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد دید که از کوفیان نیست تقاضای آن همچو شیر ژیان کیف کشید از میان شد غضبش غالب و خنجر کشید شد غضبش غالب و خنجر کشید نعره یا رب ز جگر برکشید چرخ ببر جوشن مخفر کشید غلغله در قلب تو لشکر فتاد ریخ شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد ریخ شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد خسرو گلگل قبا زاده شیر خدا شیر صفی کربلا شافی روز جزا تاج غضب رخش به میدان دوان تاج غضب رخش به میدان دوان زنو ملر در قدمش جان فشان رخش سعادت جو بهامون دوان رخش فلک هم رو تکاور فتاد ریخ شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد ریخ شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد آمد بخت زبون شد بقبارانمون گشت علم سرنگون سایل او غرق خون تیر جفا خورده با پهلوی او تیر جفا خورده با پهلوی او غرق با خون گشت سر و روی او مانده تو دست از بر و بازوی او دور به میدان چین و پیکر فتاد ریخ شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد ریخ شرر در حرم کبریا راش برازای پیامبر فتاد یوشع و بن نون گرفت موسی و هارون گرفت عیسی گردون گرفت مرغ سحر خون گرفت آه که سرخای جگر کش نکن آه که سرخای جگر کش نکن تشنه نگفتاده بخون ناتوان سوخت از این خم همه کر رو بیان
آتش حسرت بسمندر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد گفت ای شهریار تو علی و ذوالفقار تا که برآرد دمان زن سپه نابکار ای با فدای علمت جان من ای با فدای علمت جان من سوخت از الغم دل بریان من از غمت ای سرو خرامان من قامت شمشاد و صنوبر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد دید که از کوفیان نیست تقاضای آن همچو شیر ژیان که کشید از میان شد غضبش غالب و خنجر کشید شد غضبش غالب و خنجر کشید نعره یا رب ز جگر برکشید چرخ ببد جوشن و مستر کشید غلغله در قلب دو لشکر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد آه ز بخت زبون شد بارانمون گشت علم سرنگون ساحل او غرق خون تیر جفا خورده به پهلوی او تیر جفا خورده به پهلوی او غرق به خون گشت سر و روی او مانده دو دست از بر و بازوی او دور به میدان شد و پیکر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد ریگ شرر در حرم کبریا لاش برازای پیامبر فتاد گفت ای شهریار تو علی و ذوالفقار تا که برآرد دمان زن سپه نابکار ای با فدای علمت جان من ای با فدای علمت جان من سوخت از غم دل بریان من از غمت ای سرو خرامان من قامت شمشاد و صنوبر فتاد
ریخ شرر در حرم کبریا لاش برازائے پیمبر فتاد ریخ شرر در حرم کبریا لاش برازائے پیمبر فتاد شبہ زہرا بسوخت یشرب بطہا بسوخت مسجد اقصی بسوخت کعبہ و بطہا بسوخت شوق سواد ورق کافنون شوق سواد ورق کافنون قلب غزالی شده دریای خون منتظم از قلب ملائک شکون تاج و کلاه از سر قیصر فتاد السلام علیک یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین الحتش میزنن تشنکامان تو شد قلم دو دست علم دار تو بے برادر شدی من با قربان تو ای شہ کربلا یا حسین یا حسین ای شہ کربلا یا حسین یا حسین السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ والا اصحاب المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ ایہا المدفون بارض توس السلام علیکہ وعلی آبائک سبعۃ وابنائک الاربعہ جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول دعا و زیارات برآمدن حاجات رفع دفع کل مکارب و بلیات بر محمد و آل بیت محمد بلند صلوات